پڑھ لے حسین پر جو در حسین پہ ہو مگے اسے ہو رسائے علی طلب جو علی ملے تو نبی خدا ملے سلام پڑھ لے حسین درود محمد و آل محمد. بن گیا عنوان کربلا کلمہ نبی کا بن گیا عنوان کربلا بلند شہیدان کربلا کلمہ نبی کا بن گیا سوکھے لبوں سے نیزے پا لبوں سے نیزے پا بازار شام میں قرآن پڑھتا جاتا تھا مہمان کربلا نبی کا بن گیا درود محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خار کو چاہے وہ گلے تر ہو جائے جس خار کو چاہے وہ گلے تر صدف کی سمت گوہر ہو جائے جس خار کو چاہے ادنا میرے ساقی کا تصرف میرے ساقی کا
تصرف یہ ہے جس جام کو منہ لگائے وہ کوثر ہو جائے، جس خار کو چاہے وائبریشن آ رہی ہے بہت زیادہ، اس وقت میں آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ 2 منٹ ہٹا کے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بنا کیسی آ رہی ہے۔ آپ پڑھیے، آپ پڑھتے رہیے۔ درود محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو محبوب کا فدا ملا، لقب خدا سے سبب یہ پردے کا معراج میں حبیب سے تھا، سبب یہ پردے کا معراج میں حبیب سے تھا، کہے نہ کوئی کہ محبوب بھیجا ملا، لقب خدا سے صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علی سا مجھے رہنما مل گیا، علی سا مجھے رہنما مل گیا، سلامی درے بے بہا مل گیا، علی سا مجھے بتاؤں میں کیا اے منافق تجھے، علی کی محبت میں کیا مل گیا، علی مل گئے تو نبی مل گئے، اور نبی کی بدولت خدا مل گیا، علی سا مجھے رہنما مل گیا، علی سا مجھے۔ عمر نے یہور سے کہا اے جری تجھے شے کی نصرت میں کیا مل گیا، کہا حر نے
کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا سفینہ میرا ڈوبنے ہی کو تھا جو شبیر سا ناخدا مل گیا علی سا مجھے درود محمد والی اگر ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی روز ازل سے مرکز ایمان ہے علی قرآن بھی تو حافظ قرآن ہے علی اور اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی لے کر عالم جو حق کی حمایت میں آ گیا دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا رسیلے میں دل ہے دل میں محبت علی کی ہے آنکھوں میں عشق عشقوں میں صورت علی کی ہے جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے جب بھی کبھی گھری ہے بلاؤں میں زندگی بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی جبریل ایک خاص نشانی علی کی ہے اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے اولاد علی بھی خوب جوانی علی کی ہے تصویر مجھ کو ایسی بنانی علی کی ہے تصویر مجھ کو ایسی بنانی علی کی ہے بولے زبان تو حق کا ترانہ سنائی دے سوئے جو ساری رات پیغمبر دکھائی دے تاریخ کائنات کا سورہ فاتحہ اللہم صلی علی گھر سے جب
سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنام نکلے، خوش و فرزند پرا باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ ہو صحرا کی صدا آتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رکیا شہن سوئے قبر شہنشاہ پہلے تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک، امام عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو بلا، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو بلا، یہ مکان ہم سے آپ اے شاہ زمن چھوٹا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے، چین سے سب ہے گھروں میں ہمیں ملتا نہیں چین، چین سے سب ہے گھروں میں ہمیں ملتا نہیں چین، سخت آفت میں پھنسا آپ کا یہ نور ہے، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کا ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے حسین، ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین لا جنگل میں امان ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گا، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفات کا سفر، ساتھ بچوں کا ہے بادشاہ جیل و بشر، ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر، ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نالا، اپنی غربت میں نواسے کو سلا لو نالا، اپنی غربت میں نواسے کو سلا لو نالا، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہی لی قبر کے چرائی زری ہے، آئی تربت سے یہ آواز حبیب دعوت، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم کے ساتھ، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم
بسار کوئی سمجھا نہ میری گود کا پالا تجھ کو حیات المدینے سے نکالا تجھ کو حیات المدینے سے نکالا تجھ کو کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتے ہوئی بہن گھر میرا حال اٹھتا ہے فریاد رسول شکل ہے صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ ہوں قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں گھر سے جب بحر صفا میں مولانا غلام علی نقوی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ ذکر اہل بیت سے موحدین کے قلوب کو منور فرمائیں. مولانا غلام علی نقوی صاحب. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، سن 1446 کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا دن گزر گیا. اور عزاخانے سج چکے عزادار عزاخانوں کی طرف
جوک در جوک پڑھ رہے ہیں. پوری کائنات اس خیال میں ہے کہ کہاں کس وقت کس جگہ پر ہمیں حسین کا ذکر سننا مل جائے اور ہم امام حسین کے ذکر سے اپنے قلب اور اپنے دل کے سکون کو کہاں سے حاصل کر سکیں. اس لیے کیونکہ دنیا کا کوئی ذکر ہو ذکر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا میں واحد ذکر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے نہ کسی فرقے سے نہ کسی دین سے. جس نے حسین کو جتنا سمجھا اتنا ہی ان کا ذکر کرتا چلا ہے. اور یہ ذکر حسین کی خاص بات یہ ہے کہ امام کا ذکر، کربلا والوں کا ذکر، سید الشہداء کا ذکر، اس میں کچھ عجب تاثیر یہ ہے کہ کرنے والے، ذکر سنانے والے کو بھی دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی دل کا سکون حاصل ہوتا ہے. اور اس ذکر کی خاص بات یہ ہے کہ امام محتاج نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، یہ ضرورت ہماری ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں. پہلی مجلس ہے، لہذا میں اپنے نوجوانوں کا ذہن آمادہ کر دوں. جو لوگ میرا مزاج جانتے ہیں بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں صرف نوجوانوں سے متوجہ ہو کر یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور بزرگوں سے دعاؤں کا محتاج ہوں. ذکر امام حسین ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم عزا خانوں کو سجائیں، ہم مجلسیں کریں، ہم ماتم کریں، ہم نوحہ پڑھیں، ہم مرثیہ پڑھیں، ہم مجلس پڑھیں اور ہم آئیں. یہ ضرورت امام کی نہیں ہے، یہ ضرورت ہماری ہے کہ ہم عزا خانوں تک جائیں. اس لیے کیونکہ ضرورت اگر نہ ہوتی تو ہم چل کر نہیں آتے. ہمارا آنا بتا رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی ذکر کریں. کیوں؟ کیونکہ امام کا ذکر صرف مسلمان نہیں کر رہا ہے. آپ ہندوستان کی مختلف بستیوں میں جائیں، ایسی بستیاں کہ جہاں پر مسلمان نہیں ہیں مگر ذکر ہو رہا ہے اور بہت اچھے انداز میں ہو رہا ہے، بہت بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. بہترین کلام، بہترین مجلس. جس بستیوں کے اندر علماء کا جانا بھی نہیں ہوتا، میں نے خود دیکھا کہ پنڈت نے باقاعدہ بلندی پر بیٹھ کر کربلا کا ذکر کیا اور جیسے آپ سنتے ہیں سننے والے ویسے ہی سن رہے تھے. بیان کرنے والے کو وہی مزہ آ رہا تھا جو ہمیں آتا ہے. تو میں نے دیکھ کر یہ سمجھا کہ حسین کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ تو اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے کہ ہم ذکر میں شامل ہو سکیں. ورنہ تو وہ جس سے چاہیں ذکر کرا لیں. ہم سب کے سب اگر مجلسیں بند بھی کر دیں تو ان کا ذکر ہوتا چلا جائے گا. ہمیں ضرورت ہے امام کی، ہمیں ضرورت ہے عزاداری کی، ہمیں ضرورت ہے مجلسوں کی. اس لیے کیونکہ یہ مجلسیں وہ ہیں کہ پوری کائنات میں جہاں چلے جائیے وہ نصیحت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو فرش ادا پر ملے گی، وہ علم کہیں اور نہیں ملے گا جو فرش ادا پر ملے گا، وہ باتیں سننے کو کہیں نہیں ملیں گی جو فرش ادا پر ملیں گی. دنیا کی تبلیغ کے ذرائع ہم نے بہت دیکھے، لوگ الگ الگ طریقے سے سوچے کہ صاحب جب آن لائن آ رہی ہے تو ہمیں کشمیری گیٹ جانے کی ضرورت کیا ہے، لہٰذا گھر میں بیٹھ کر مجلس سنی جائے.
اور ایسے چالاک لوگ ہیں بھی، اپنا وقت بھی بچاتے ہیں، کہاں پبلک میں جا کر بیٹھیں گے، کہاں لائن میں لگ کر تبرک لیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تبرک لینا کتنا فائدہ مند ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھنا کتنا فائدہ مند ہے. دیکھیے دنیا کسی کے دروازے پر جا کر مانگے شرمندگی ہوتی ہے، حسین کے دروازے پر آ کر مانگے تو فخر ہوا کرتا ہے. دنیا کے کسی بھی دروازے پر جائیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور حسین کے دروازے پر آ کر مانگیں تو بڑا فخر ہوا کرتا ہے. ہم نے بڑے بڑے امیر اور لکھپتی کروڑ پتی کو رومال پھیلا کر فقیروں کی طرح مانگتے ہوئے دیکھا تو ہم نے پوچھا بھائی اتنی دولت اتنا پیسہ سب کچھ ہے، کیا گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، کیا روٹی نصیب نہیں ہوگی؟ تو جواب آیا مولانا ہوگی مگر اسی کے صدقے میں ہوگی. اگر یہ نہ جائے تو برکتیں نہ ہوں، یہ نہ جائے تو شفاعت نہ ہو، یہ نہ جائے تو صحت نہ بنے، یہ نہ جائے تو عزت نہ بنے، یہ نہ جائے تو اولاد فرما بردار نہ ہو، یہ نہ جائے تو حلال رزق حلال نہ رہ جائے، یہ نہ جائے تو تاثیر ختم ہو جائے. اس کا ہی اثر ہے کہ نمازیں باقی ہیں، اسی کا اثر ہے تو محبتیں باقی ہیں، اسی کا اثر ہے ان کے ساری باقی ہے. اس لیے کیونکہ جس کو تبرک لینے کا سلیقہ آ جائے کبھی مغرور نہیں ہو سکتا. یہ تبرک بات. اب ہم یہ سوچتے ہیں یہ مجلس رسم نہیں، یہ درس ہیں، یہ سبق ہیں. ہماری مائیں بچپن میں جب بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہیں تو یہ نہیں کہتی کہ اس کا تبرک دے دو، کہتی ہیں بیٹا ہاتھ پھیلاؤ. اچھا بچے نے ہاتھ پھیلایا، بچے کو پتہ چلا کہ ہاتھ پھیلانے سے مل جایا کرتا ہے. ایک دن کوئی مہمان آئے تھے، انہی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو ماں نے فوراً کہا نہیں بیٹا ہر کسی کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلاؤ، بیٹا آئندہ یہ کام مت کرنا. تو بچے نے پوچھا اماں کل آپ نے کہا ہاتھ پھیلاؤ تو وہاں مل گیا، آج ہم نے ہاتھ پھیلایا تو منع کیوں ہے؟ کہا ماں نے بتایا بیٹا خوددار وہ ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ اسی کے سامنے پھیلاؤ کہ جو باظرف ہو تاکہ وہ دیکھ کر احسان نہ جتائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ماں نے پالا ہے ہمیشہ ایک آزادار بنا کے، مجلس کرے ماتم کرے ادا خانے میں آ کے، من چھوڑ یہ شبیر کی مجلس کا تبرک، رکھتا ہے یہ انسان کو خوددار بنا کے. یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں. بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں سرپرست مانتا ہوں ان کو، وہ میرے دعاؤں کا محتاج ہوں ان سے، میں نوجوانوں سے ملتمس ہوں. اس مجلس کی اس عظمت کو سمجھیے. ہم نے صرف مجلسوں کو رسم سمجھ لیا. کالا لباس پہننا عزاداری نہیں ہے، علم کا اٹھا لینا عزاداری نہیں ہے، امام تعزیے کو اٹھا کر لے جانا عزاداری نہیں ہے، ممبروں کو سجا لینا عزاداری صرف نہیں ہے. یہ عزاداری ہے کیا؟ اگر ممبر کا صرف سجا لینا عزاداری ہو تو پھر ممبر کا فائدہ کیا ہے؟ ممبر جہاں سے حق کی بات نہ کہی جائے اسے تو امام نے لکڑی کا ڈھانچہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو رسم ممبر نہ ہو بلکہ حق کے ممبر ادا ہونا چاہیے. لہٰذا یہ مجلسیں ہیں، ہمارا حق ہے، ہماری ضرورت ہے. آج ہمارے ہر نوجوان کو، ہر بچے کو چاہیے کہ وہ فرش ادا پر آ کر مجلس کرے. یوٹیوب کی مجلسیں وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی. یہ یوٹیوب کی مجلسیں ہی تو ہیں جو علماء کے خلاف انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کر رہی ہیں، جو آیت اللہ کی مخالفتیں ہو رہی ہیں. یوٹیوب کی مجلسیں تو ہیں اس لیے کیونکہ جو سن رہے ہیں اس پر عمل کیا جا رہا ہے. عزیزو اگر یوٹیوب کی مجلس کا ثواب اور فرش ادا کا ثواب آپ کو پوچھنا ہے اور پڑھنا ہے تو کتابوں میں جا کر پڑھیے، باقاعدہ آپ کو مل جائے گا. یوٹیوب کی مجلس جہاں ہو رہی ہو وہ مزہ اور ہے، مگر فرش ادا جیسے ہی بچھا تو آپ آسمان پر نہیں گئے، آسمان والے چل دیتے ہیں کہ زمین پر جا کر دیکھا جائے ہو کیا رہا ہے. بھائی وہ ثواب ملے گا آپ کو. اور عزیزوں یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، ایک جملہ اور کہہ دوں، اگر آپ تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ رہیے گا. عزیزوں فرشتوں نے کے بارے میں یہ تک لکھا گیا کہ زمین پر آئے، فرش ادا پر اپنا پر مس کیا، آسمان پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جیسے آسمان پر پہنچے تو پوچھنے لگے لوگ
آسمان کی مخلوق پوچھنے لگی بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ہاتھ بھرے ہوئے بتاتے ہیں کہ مجلس سے آ رہے ہیں۔ آپ نے واہ کہا، میں آپ کو واہ کہتا ہوں، مگر اگلے جملے پہ شاید کوئی نہ بولے۔ ہاتھ بھرا ہوا تھا مگر مجلس پوری سننے کے بعد ذہن خالی تھا۔ ہاتھ بھرا ہوا تبرک، ذہن خالی۔ ہم نے پوچھا کیا لائے؟ کہا روٹی۔ کہا لینے کیا گئے تھے؟ کہا علم۔ کیا سن رہے ہیں؟ قسم خدا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ تک بات پہنچ جائے۔ بھائی لے کر گئے، کہا روٹی۔ کہا لینے کیا گئے تھے؟ کہا علم۔ کہا علم نہیں لائے؟ کہا 1 گھنٹہ سنا ضرور، سمجھ کچھ نہیں آیا۔ تو اس میں دو ہی باتیں، یا تو بولنے والے نے وقت ضائع کیا یا سننے والے کا ذہن کہیں اور تھا۔ اصل میں تبرک کہتے کس کو ہیں؟ چلیے یہ بات آج کلیئر ہو جائے۔ میرے نوجوانوں سنو غور سے، یہ جو تبرک بٹتا ہے یہ واقعاً تبرک ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے اور بڑے احترام سے لینا چاہیے۔ جملہ کہوں گا شاید میرے بزرگ میری سرپرستی فرمائیں، یہ تبرک جو بٹ رہا ہے یہ تبرک ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ یہ تبرک جو بٹ رہا ہے یہ تبرک ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ جن کے لیے تھا انہیں تو ہم نے فرش اعلیٰ سے اٹھا دیا۔ جن کے لیے تھا ہم نے باتیں ایسی کی، حسین کا ذکر ہو اور کوئی اٹھ کر چلا جائے، کہیں نہ کہیں ہماری نیت میں کھوٹ تھا، اس لیے کیونکہ حسین بلانے والے کا نام ہے، بھگانے والے کا نام نہیں ہے۔ تبرک کہتے کس کو ہیں؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ تبرک کا مطلب ایک روٹی، تبرک کا مطلب وہ جو کھانے کی چیزیں بٹ رہی ہیں، یہ تبرک ہے، اس کو بڑے احترام سے لینا چاہیے واقعاً۔ مگر تبرک ہے کیا؟ میرے لفظوں میں سنیے تبرک کسے کہتے ہیں۔ تبرک وہ نہیں جو گھر جاتے جاتے ختم ہو جائے، تبرک وہ نہیں جو فریج میں رکھ کر 1 ہفتے کھا لیا جائے، تبرک وہ نہیں کہ جو لوگوں کو کھلا دیا جائے۔ تبرک تو وہ ہوتا ہے جو معاشر میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، معاشرے میں بھی کام آئے، سوسائٹی میں بھی کام آئے، اور وہ ہے علم اہل بیت، کہ اگر اس کی مہک، اس کی خوشبو آپ میں موجود ہے تو مجلس سے تبرک مل چکا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزو تبرک خدا کا شکر ہے، میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے آپ نے حدیث پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، آپ بات ہی نہیں کریں، بات وہی تو ہو رہی ہے، ترجمہ نہیں کیا میں نے، بات وہی ہے۔ حسین ہے ہی ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ۔ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ اگر کالے کپڑے پہن کر آئے اور گھر کے ماحول کو مجلس تک لائے، یہ مجلس نہیں، مجلس کے ماحول کو گھر تک لے جائے۔ بھائی مجلس کے ماحول کو گھر تک لے جائے۔ آئے تھے تو بھائی مجلس میں ناراض، ذکر کربلا سنا تو دونوں نے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیا، مجلس کامیاب۔ مجلس رسم نہیں ہے میرے نوجوانوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا، ہمیں 10 تاریخ تک مجلس کرنی ہے، ماتم کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر مصروف ہو جانا۔ نہیں، یہ دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، یہاں کوئی آتا نہیں ہے، جسے توفیق ہوتی ہے وہی آتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سو چکے ہوں گے، اصل میں وہ سو نہیں رہے ہیں، جن کا ضمیر سو جاتا ہے وہ خود سو جاتے ہیں۔ یہاں وہی آتا ہے جس کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، مردہ تو لاکھوں بھی ہوں تو نہیں آتے، زندہ ایک ہو جائے تو حر بن کر چلا آتا ہے۔ زندہ ہو تو ایک، حر بن کر چلا آتا ہے۔ عزیزوں یہ فرش ادا اس لیے نہیں بچھا کہ ہم مجلسیں محفلیں
مجلسیں کر کر ذکر کر کر رسم ختم کر کے چلے جائیں، اور ہم مجلسیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم صرف اور صرف یہ دیکھیں پہلی محرم کو میں دیکھ رہا ہوں کل سے، لہذا پہلی مجلس کے اندر لوگوں کو میرا مزاج پتہ لگ جائے اور لوگ پہچان جائیں کہ مولانا کا مقصد اس عشرے کے اندر واہواہی نہیں ہے۔ میں بخدا آپ داد بھی نہ دیں گے تو خاموشی سے چلا جاؤں گا، اس لیے کیونکہ مجھے آپ سے داد تھوڑی لینی ہے، میں تو جن کے لیے پڑھ رہا ہوں، اگر انہوں نے واہ کہہ دیا تو بہت ہے۔ اگر مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کالا ٹی شرٹ پہننے کے بعد سیلفی لے کر فیس بک پر ڈالا جا رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ عزاداری ہے، تو بالکل نہیں۔ ممبر علم کے برابر میں کھڑے ہو کر مسکراہٹ کے ساتھ پکچر لے کر پروفائل پہ لگائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی عزاداری نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ کام تو آپ اپنے برتھ ڈے پر بھی کرتے ہیں، یہ کام تو اپنی شادیوں میں بھی کرتے ہیں۔ ارے کچھ تو ماحول الگ رکھو اپنی شادیوں کا اور عزاداری کا، بھائی کچھ تو ماحول الگ رکھیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب میں ہر سال جو ہے علم اٹھایا کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، یہ بتائیے علم ہی اٹھاتے ہیں یا علم کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ بھائی علم اٹھاتے ہیں یا علم کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ تعزیہ اٹھا دو، تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے والے اور ہیں، ذمہ داری اٹھانے والے اور ہیں۔ ہر علم اٹھانے والا علمدار نہیں ہوتا۔ اگر سب علمدار ہوتے تو جتنے 39 دن تک جا رہے تھے سب علمدار کہلاتے، جو 40ویں دن گیا تھا وہی علمدار کہلایا۔ عزیزوں پہلا دن ہے، ابھی میں حدیث پر نہیں آیا ہوں، میں نے تجربہ کیا ہے، نہ ترجمہ کیا ہے نہ بات کر رہا ہوں، مگر میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور قسم خدا کی آپ کہیں گے صاحب ممبر پہ بیٹھ کر مولوی قسم کھاتے ہیں، سچ میں مسجد بھی ہے ممبر بھی ہے، ضرورت ہے اس چیز کی سمجھنے کی۔ ہم صرف رسموں میں بہہ رہے ہیں۔ تبرک کمپٹیشن کا نام نہیں ہے، ماتم عزاداری نوحہ خانی کمپٹیشن کا نام نہیں ہے۔ یہ بات میں دلی میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ بات کیونکہ ضروری ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں پہلی مجلس میں۔ اگر اس کے بعد کبھی بیچ میں بات آئی تو کہوں گا، لیکن پہلی مجلس میں واضح کرنا چاہتا ہوں، نوحہ کمپٹیشن نہیں ہے۔ نوحے پڑھ پڑھ کر اپنے لیے یہ گزارش کرنا کہ اسے سبسکرائب کر دو الگ بات ہے، اس لیے کیونکہ ہم سب سبسکرائب کریں تو کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ سبسکرائب کر دیں لائک کریے، یہ سب چیزیں، یہ میں نوجوانوں تمہاری لینگویج بول رہا ہوں، یہ آپ کی لینگویج بول رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، لہذا آپ یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ عزاداری رسم نہیں ہے۔ عزاداری کو سمجھیے، عزاداری ہے کیا؟ عزاداری ہماری ضرورت ہے، ہمارے نفس کو اسکین کرنے کے لیے۔ اے نوجوانوں تمہاری لینگویج، بزرگوں سے دعا ہے، جب کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کا وائرس کمپیوٹر کو ہینگ کر دیتا ہے، اور ہمارے ہاں کا وائرس ہمارے نفس کو ہینگ کر دیتا ہے۔ بات نہیں پہنچی؟ کمپیوٹر کا وائرس ہینگ کیسے کر دیتا ہے؟ آپ کچھ کرنا چاہیں مگر نہیں ہوتا، اور دنیا کے یہ تمام گناہوں کے وائرس ہمیں ایسے ہینگ کر دیتے ہیں کہ بھائی بھوکا ہے، درد نہیں ہوتا، ماں باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے، علماء کا احترام ختم ہو جاتا ہے، مجتہدین کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ جائیے جب ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے نفس کا کمپیوٹر ہینگ ہو چکا ہے۔ اب اسکین کی ضرورت ہے، اینٹی وائرس کی ضرورت ہے۔ جو حر جیسے کمپیوٹر کو اسکین کر کے پیور کر سکتا ہے، وہ ہم جیسے گنہگاروں کو اسکین کر کے پیور نہیں کر سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم مجلس عزاداری کو اپنی اہمیت سمجھیں۔ بات تبرک کی ہے، تبرک کیا ہے؟ مثال ہے،
شاید سنی بھی ہو. تبرک اصل مجلس کیا ہے جو ہم مجلس میں سے لے کر جا رہے ہیں؟ اگر یہ مجلس آپ نے سمجھ لی، نوجوانوں آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور بات آپ تک پہنچ رہی، پہلی مجلس ہے، یہ پیغام لیتے جائیے. مجلس جو ہے ہماری یہ منزل نہیں ہے. مجلس منزل نہیں ہے، راستہ ہے. یہ راستہ ہے اور راستہ ہمیں دکھایا گیا ہے. مجلس دنیا میں تبلیغ کے بڑے بڑے ذریعے، لوگ نہ جانے کیسے کیسے تبلیغ کر رہے ہیں اور تبلیغ میں بڑی محنت بھی کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو دروازے جا کر بھی تبلیغ کرتے ہیں. ایک گلی کی تبلیغ آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے، یا ایک گلی اگر چن لی جائے اور گلی میں مان لیجئے 50 گھر ہیں، اگر 10 منٹ بھی آپ نے ایک گھر کو دیا کتنا وقت لگا؟ 50 گھر میں آپ کو اگر 10 منٹ بھی دے رہے ہیں تو شاید پورا دن تو نکل ہی جائے گا. اور پورا دن نکلنے کے باوجود بھی زیادہ سے زیادہ 50 گھر کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ ان لوگوں کو تبلیغ کریں گے مگر سب کو تبلیغ نہیں کر پائیں گے. دنیا کو پریشانی ہی یہ ہے کہ ہم گلی گلی جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، اگر اثر نہیں ہو رہا. یہ ایک مجلس کا اشتہار دیتے ہیں، عورتیں بھی چلی آتی ہیں، بچے بھی چلے آتے ہیں، نوجوان بھی چلے آتے ہیں، بوڑھے بھی چلے آتے ہیں. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد. میں نوجوانوں کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس ہے کتنا بڑا خزانہ ہے جس کی اہمیت ہم کو نہیں ہے. ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ 10 دن ہمیں ماتم کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں یہ میں پڑھ نہیں رہا، پڑھائی جا رہی ہے. ورنہ تو میری مذہب مجھ جیسا گنہگار چھوٹا سا طالب علم کربلا والوں کا ذکر کرے گا. میرے بزرگ یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا شرف اور کرم ہے کہ بزرگوں کے باوجود بھی مجھے بلندی پر بٹھایا. نوح خان یہ نہ سمجھے کہ نوحہ پڑھ رہا ہے، پڑھوا رہے ہیں تو پڑھ رہا ہے. مرثیہ خان یہ نہ سمجھے کہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، پڑھوا رہے ہیں تو پڑھ رہا ہے. مجلس پڑھنے والا ذاکر یہ نہ سمجھے کہ پڑھوا رہے ہیں، پڑھ رہا ہے، بلکہ پڑھوایا جا رہا ہے تو پڑھ رہا ہے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کے حوالے، آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا. تبرک بانٹنے والا یہ نہ سمجھے کہ بانٹ رہا ہے، بٹوایا جا رہا ہے. اگر وہ نہ دیتے تو ہم کہاں سے بانٹتے؟ اب جملہ آپ کے حوالے، آپ سنیے گا. بھائی دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بانٹنے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. بانٹنے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. اس لیے کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ مانگو. وہ تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ بانٹو. اور یہ بات تو قرآن نے بھی کہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. نماز پڑھو، خمس دو. پروردگار یہ جو ہم خمس مانگتے پھر رہے ہیں، یہ جو زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہیں، انہیں کس نے حق دیا ہے کہ ہاتھ پیر ہٹے کٹے سب کچھ بالکل ٹھیک؟ اب میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کروں. پہلی مجلس میں ہی ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ صاحب کو خمس کا پیسہ چاہیے، سہم امام، سہم سادات. اچھا بھائی کیوں چاہیے؟ کہنے لگے صاحب قرضہ ہو گیا ہے. اچھا قرضہ ہو گیا ہے اور آپ کو خمس چاہیے تو آپ مستحق ہیں؟ کہا مستحق ہوں.
کہا کیوں مستحقین کا قرضہ ہو گیا؟ میں نے پوچھا یہ بتائیے آپ کا گھر ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے. کتنے کا ہے؟ کہ 50 لاکھ کا تقریباً. قرضہ کتنے کا ہے؟ کہ 10 لاکھ کا. میں نے کہا بیچ دیجیے. بھائی بیچ دیجیے اور 10 لاکھ ادا کر دیجیے. واہ بھائی واہ، پھر یہ خمس کہاں جائے گا؟ بھائی خمس کہاں جائے گا؟ اگر یہ خمس اگر ہمیں نہیں ملے گا پھر کہاں جائے گا؟ میں نے کہا تم جیسوں نے ہی مستحقین کو پیچھے کر دیا ہے. حقدار تک حق نہیں پہنچا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے پروردگار ایک آیت ایسی اتار دیتا جس میں ہوتا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ مانگو. زکوٰۃ مانگو، خمس مانگو، ہاتھ پھیلاؤ. قرآن نے کہا نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مانگے، وہ بتانا چاہتا ہے میں اپنے بندے کو دیتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، مانگتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ مجلسیں ہمیں سخی بناتی ہیں اور یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے. پہلے دن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے. ہماری مائیں سکھاتی ہیں یہ بات میرا نوجوان پرانی دلی کے لوگ سن چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ زیادہ تر نئے چہرے ہیں تو سنیں. ہماری مائیں سکھاتی ہیں یہ کہ بانٹو. دنیا کی ہر ماں باپ کہتی ہے کماؤ اور سمیٹو. ہمارے ماں باپ ہیں کماؤ اور لٹاؤ. اس لیے کیونکہ جتنا لٹاتے چلے جاؤ گے اتنا ہی آتا چلا جائے گا. ہم نے نہیں دیکھا کسی عزادار نے کہا کہ پچھلے سال مجلس کرائی تھی تو لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا. ہم نے یہی دیکھا پچھلے سال 1 مجلس کرائی تھی، اس سال 2 کرائیں گے. پچھلے سال 4 کرائی تھی، اس سال 8 کرائیں گے. پچھلے سال 5 کرائی تھی، اس سال 10 کرائیں گے. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں کرونا میں نظر آیا کہ جب سارے امام باڑے بند تھے تو ہر گھر عزا خانہ بن گیا تھا. عزا خانہ بن گیا تھا اور امام نے کہا کہ محتاج نہیں ہوں میں تمہارا، میں تو تم سے ذکر کراؤں گا، تم کرو گے اپنے گھر میں بیٹھ کر ذکر. تو عزیزو آخری بات، اور انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو چلے گی. بس میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا تھا، اب سنیں اس بات کو، کہ جتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں. اور یہ بات میں آہستہ سے کہوں گا، سنیے گا مگر آہستہ سے نہیں. دنیا میں میڈیا بہت ہے مگر جھوٹا ہے. دنیا میں میڈیا بہت ہے مگر ہر میڈیا جھوٹا نہیں ہے. اور ہمارے پاس غدیر سے ایسا میڈیا ملا ہے کہ جہاں سے جو بھی بات کہی جائے سچی کہی جاتی ہے. دنیا کے میڈیا کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس میڈیا کا ایسا اثر ہے کہ نسلیں ابھرتی چلی جا رہی ہیں، نوجوان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عزادار بنتے چلے جا رہے ہیں. اور علی علی کہہ کر، حسین حسین کہہ کر دنیا کو ایسا بتایا ہے کہ دیکھو دنیا کے مسلمان ایک طرف اور غدیری مسلمان ایک طرف. وجہ یہی ہے کہ دنیا کا سارا مسلمان فلسطین پر خاموش ہے مگر غدیری مسلمان حق پر بات کر رہا. بڑا خمینی کوئی خام نائی نصر اللہ، یہ تو اسلام کے رہبر ہیں ماشاءاللہ. دین اسلام کے پرچم کو نہ جھکنے دیں گے، ہم حسینی ہیں غم شہی کو نہ رکنے دیں گے. یہ غدیر کا ہی اس منبر کی ہی دین ہے کہ دنیا کا سارا مسلمان خاموش اور بول رہا ہے تو بس وہی بول رہا ہے کہ جس کے سر پر رسول کا امامہ رکھا ہوا ہے، جس کے دوش پر رسول کی رضا پڑی ہوئی ہے. سب خاموش کیوں ہیں اور یہ خاموش کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے، بڑی توجہ. اب یہ آخری جملہ اور یہیں سے ربط مسائل. پوری
دنیا خاموش ہے. کیا ضرورت ہے بھائی آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو کس بات کا درد ہے؟ جب سارے مسلمان ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نہیں بولیں گے اس لیے کیونکہ ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا، تجارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور صاحب ہمارا دشمن ہو جائے گا. جو دشمنوں کی پرواہ کرے وہ علی والا ہوتا ہی نہیں ہے. حق بات تو حق بات ہوتی ہے. اسی لیے آیت اللہ خامنہئی نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بزنس ختم ہو جائے گا، سمجھ لو کہ جو ظلم کو اپنا رازق سمجھ لے وہ کبھی بھی شکم شیر نہیں ہوا کرتا، اور جو حق کی بات کرنے والا ہو تو سوکھی روٹیاں بھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے. زیادہ دنیا سمجھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کربلائی ہے، یہ مجلسی ہے، یہ منبر ہی ہے اور غدیر کا پیغام ہی ہے کہ جو پوری کائنات کے سارے ممالک خاموش اور ایک ہی بول رہا ہے، اور سب خاموش ہو کر کیا بتا رہے ہیں؟ ایک بول کر کیا بتا رہا ہے؟ دنیا کہتی ہے بھائی جب سب جھک گئے، سب خاموش، تو یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو جواب ایک ہی ہے کہ بھائی یہ تو فیصلہ 1400 سال پہلے ہو چکا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت تو یہ صرف مجلسوں کی دین ہے، یہ عزاداری کی دین ہے. جب پوچھا گیا آیت اللہ خامنہئی سے کس بھروسے پر آپ کے اندر یہ قوت و طاقت اور استحکام ہے، انہوں نے کہا دو ہی چیزیں ہیں، فرض ادا، ایک تسبیح فاطمہ. اللہ اکبر، قسم خدا کی ہم نے اپنی طاقتوں کو بڑا کمزور سمجھ لیا ہے. یہ مجلسیں کم نہیں ہے عزیزو، یہ مجلس کتنی طاقتور ہے. اب اس کا بیان میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم تو نہیں بتا سکتا اور اس کا اثر نہیں بتا سکتا. بس ایک جملے میں سن لیجئے، اس مجلس کا اثر یہ ہے کہ ایک مجلس ہوئی تھی شام میں جس نے یزیدیت کو ختم کر دیا. اب آپ سمجھ لیجئے اثر کتنا بڑا ہے. بس کرنے والے کی نیت ہونی چاہیے. اے میرے نوجوانوں، رسم سمجھ کے مت آنا. کل سے انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں. کل سے گفتگو رہے گی اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی ذات کو ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی ہے. کربلا نہ ہوتی تو ہمارے پاس کیا تھا؟ دنیا سال کا آغاز ہنس کر کرتی ہے، ہم ہیں، فخر ہے ہمیں کہ ہم سال کا آغاز رو کر کرتے ہیں. دنیا خوشیاں تلاش کرتی ہے، ہم ہیں جو غم حسین کو تلاش کرتے ہیں. محرم کا چاند نمودار ہو گیا، ہر بستی میں ہر انسان پوچھ رہا ہے مجلس کہاں کہاں ہے، کہاں حسین کا فرش بچھتا ہے. اور فرش پہ جا کر یہ نہیں پوچھتا مجھے کہاں بیٹھنا، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. اس لیے کیونکہ اسے پتہ ہے نا ہم تو اپنے گھر سے چل کر آئے ہیں، مگر مدینے سے ایک بی بی آئی ہے جو پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے یا حسین کہتی ہوئی ہمارے درمیان. اللہ رحم کا دن گزر گیا.
وہ ہے کہ جب قافلہ کربلا پہنچ جائے گا۔ چاند آپ نے دیکھا، کل جس نے چاند دیکھا ہو نہیں سکتا کہ حسین کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں، بلکہ اس چاند کی تو خاص بات یہ ہے جیسے چاند نمودار ہوتا ہے تمنا ہوتی ہے ہم اپنے وطن چلے جائیں۔ ایسا لگتا ہے وطن پکار رہا ہے، اے عزادارو آ جاؤ، فرش ادا بچ گیا ہے، ادا خانے سج گئے ہیں، ہر انسان چاہ رہا ہے اپنے وطن چلا جائے۔ عزیزو جب جب وطن کی بات آتی ہے تو 4 سال کی بچی یاد آ جاتی ہے جو اپنی پھوپھی اماں سے کہتی تھی، اپنے بھائی سے کہتی تھی، اے بھیا ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خود آپ کو کسی کا میں اللہ سوائے نہیں، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے۔ اور عزیزو یہ جان لیجئے کہ آپ روئیں تو شرما کے نہ روئیں، شرما کے نہ روئیں، کیونکہ آپ کے درمیان جو ذات ہے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور وہ آپ سے کچھ اور لینے نہیں آئی ہے، طلب کرنے نہیں آئی ہے، آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں رکھ کر، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، محشر میں جائے گی خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ میرے حسین کے رونے والے ہیں، ان کے آنسو اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے حسین پر گریہ انہوں نے کیا ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہاں عزیزو، نہ رو سکیں تو رونے جیسا منہ بنا لیجئے۔ اہل بیت کہتے ہیں جو انسان حسین کے غم میں اتنا بھی روئے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کتنا کریم ہے میرا امام، ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی بڑی توفیق دے رہا ہے۔ میرے حسین آپ پر میرا سلام، آپ نے ہمارے گھر کو زینت بخشی، شہزادی آپ پر میرا سلام۔ شہزادی ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، آپ کے غلام آمادہ ہے حسین کا ماتم کرنے کے لیے، ہمارے پاس وہ زبان تو نہیں ہے کہ کربلا بیان کر سکے، لیکن ہاں کوشش ضرور کریں گے۔ شہزادی ہماری صدرداری کو ضرور قبول کریے گا۔ لیجئے عزیز محرم کا چاند نمودار ہوا، زینب نے بھی یہ چاند دیکھا، چاند کو دیکھ کر کہا بھیا اس چاند میں عجیب بات ہے، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرا اپنا کچھ مجھ سے چھننے والا ہے۔ حسین نے سر جھکا کر کہا، اے بہن زینب یہ چاند بڑی خبریں لایا ہے جس میں غمی غم نظر آئے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم ہے اللہ سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزو آپ عزاداری کرنے کے لیے آ گئے، فرش ادا بچ گیا، ادا خانے میں آپ آ گئے۔ آپ جانتے ہیں آپ آئے ہیں تو آپ کے درمیان ایک 4 سال کی بچی بھی آئی ہے، ایک 4 سال کی بچی بھی آئی ہے۔ میں مشہد میں تھا، ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، ان کی نقل کرتا ہوں، مجلس سن رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں جب آپ روتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں تو آپ کے درمیان شام سے بی بی آتی ہے جناب زینب، ان سب کے ساتھ 4 سال کی بچی آتی ہے، اور جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو سکینہ پوچھتی ہے ابھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا پر رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، خدا کسی کو میں نہ اللہ سوائے نبی حسین کے۔ اے شہزادی آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے لال پر کیسا ماتم ہو رہا ہے، کیسا گریہ ہو رہا ہے، کیسے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ عجب نہیں سکینہ کہے، اے رونے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے، اے رونے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ سکینہ کیا پوچھتی ہیں؟ عالم دین بیان کرتے ہیں جب آپ کو روتے ہوئے سکینہ دیتی ہیں، پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا پر رو رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی بیٹا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں جو رو رہے ہیں۔ تو سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں جب یہ روتے ہیں کوئی تماچے نہیں لگاتا، کوئی تازیانے نہیں لگاتا؟ زینب کہتی بیٹا تمہارے بابا پر رونا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ تو سکینہ کہتی اگر جرم نہیں ہے تو جب میں روتی تھی مجھے تماچے کیوں لگایا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی کا میرا اللہ سوائے نبی حسین کے۔ ہاں عزیزو لیجئے قافلہ، بس 2 جملے، لیجئے قافلہ مدینے سے چلنے لگا
جیسے مدینے سے چلتا ہے تاریخ بیان کرتی ہیں امام ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں، رخصت ہوتے ہوتے جناب ام سلمہ کے نزدیک پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے نانی ام سلمہ خدا حافظ، کہا ہے حسین سنا ہے سفر کر رہے ہو، کہا نانی اماں، کہا دیکھو کہیں بھی جانا کربلا نہ جانا، میں نے جملہ کہہ دیا اب تک نہیں پہنچا، دیکھو کہیں بھی چلے جانا مگر دیکھو کربلا نہ جانا، کیوں ببی اماں؟ کہا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرا بیٹا کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نانی اماں، ہاں میرا ارادہ کربلا کا ہی ہے، میں ابھی عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا ہے بیٹا اگر جا رہے ہو تو بس اتنا بتا دو کہ جس پیغام کے لیے جا رہے ہو اگر شہادت ہوئی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم کب تک حیات ہو اور کب دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ بڑھایا، ایک خاک دی، اے پھپھی اماں جب تک یہ خاک رہے سمجھ جائیے گا حسین زندہ ہے، اور جب اس میں خون ابلنے لگے سمجھ جائیے گا حسین دنیا سے چلا گیا۔ لیجئے عصر عاشور، ام سلمہ سو رہی ہے، رسول خواب میں آئے، اے ام سلمہ میرا حسین ذبح کیا جا رہا، اب جو اٹھی دیکھا خاک میں سے خون، آواز دی اے میرے لال تجھے قتل کر دیا گیا، تو نے وعدہ نبھا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدن میں بڑاہی بار الہ ان آوازوں کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت نازل عطا فرما، بار الہ ان آوازوں کا واسطہ جناب فاطمہ زہرا کی آمد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے شہزادی ہماری عزاداری کو قبول فرما لیجئے، اے بار الہ ان آوازوں کا واسطہ خزان عالم جہاں جہاں فرش شدہ بچھا ہوا ہے تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاخانوں کو شاد و آباد رکھ، نوح خان ذاکرین اور جہاں جہاں مجلس کرانے والے مہمان میزبان ہیں خداوند عالم کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، بار امام کو دخل متعاقب فرما، ہم کو ان کے عوام و صاحب شمار فرما، تقبل منا انک انت السمیع۔ حسین 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 عزادار حسینی ہم 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 عزادار حسینی حسین کے ہیں عزادار بلا خون اگلتی ہے تڑپ جاتی ہے مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ لیکن مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ لیکن مر گئی شام کے زندہ میں سکینہ لیکن مر گئی